میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا جینا میرا مرنا اس مقدر سرزمین پر آنے کی سعادت بخشی اور ہمیں مدینہ منورہ دکھایا، پہنچایا۔ اس سرزمین پہ ہر ایک نہیں آتا، اللہ جسے چاہے وہ آتا ہے، اور جو یہاں آتا ہے وہ بہت خوش قسمت ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ جب انسان کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نعمت گزر جاتی ہے تو پھر اس کو اس نعمت والے ایام یاد آتے ہیں۔ یہ جو بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ جوانی کے ایام ان کو کتنے یاد آتے ہیں۔ جن لوگوں کے حالات بڑے اچھے تھے پھر وہ غریب ہو گئے اور ان کے حالات خراب ہو گئے تو ان کو پچھلا زمانہ بہت یاد آتا ہے۔ ہم لوگ یمن میں تھے تو ایک نوجوان کی عجیب کیفیت تھی، بہت پریشان، اداس، کھویا رہتا تھا، بیٹھا بیٹھا گم ہو جاتا تھا۔ تو میں نے ان کے والد سے پوچھا، یہ بچہ گم گم کیوں رہتا ہے؟ کہ اصل میں یہ سوچتا زیادہ ہے، پریشان رہتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہمارے حالات پہلے بہت اچھے تھے، پھر حالات خراب ہو گئے، تو یہ پرانا زمانہ یاد کر کر کے پریشان ہوتا رہتا ہے کہ وہ کیا دن تھے جب ہمارے پاس گاڑیاں تھیں، کوٹھیاں تھیں، وہ ہمارے پاس گھر بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم مدینے سے چلے جاتے ہیں تو پھر مدینے کی راتیں اور مدینے کے دن، مدینے کی صبحیں، مدینے کی شامیں بہت یاد آتی ہیں، اور بس پھر انسان روتا ہی رہتا ہے۔ کئی کئی ہفتے نعتیں سن سن کے انسان پریشان ہوتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے۔ تو ابھی اللہ نے ہمیں یہاں رکھا ہے، ہمیں موقع دیا ہے۔ ابھی ہم پاکستان واپس نہیں گئے، ابھی ہم مدینے میں ہیں۔ ہمارے نبی ہمارے قریب ہیں، ہمارے نبی ہمارے بالکل قریب ہیں۔ جب ہم چاہیں اپنے نبی کی خدمت میں حاضری دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان بچے ہوئے چند ایام کو ہم صحیح گزاریں، اعمال کے ساتھ گزاریں اور دنیا سے متاثر نہ ہوں۔ انسان کی طبیعت ہے کہ جو اس سے نظر آئے تو وہی اس کے دل دماغ میں بس جاتا ہے، اور جو اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو اس کو انسان بھول جاتا ہے۔ ہماری نظروں میں یہ جو موجودہ مدینے کا نقشہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری نظروں میں 1400 سال پہلے والا مدینہ ہونا چاہیے، جس میں کچے گھر تھے، کچی زمین تھی، کچی مسجد تھی، اور کھجور کے تنوں کے پائے تھے، پلر تھے، اور کھجور کی شاخوں اور پتوں کی چھت تھی، اور اس مسجد کے امام الانبیاء تھے، اس مسجد کے مؤذن حضرت بلال تھے، اس مسجد کے پہلی صف کے نمازی سیدنا صدیق، سیدنا فاروق اور سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت ابو ذر اور حضرت مقداد اور حضرت خباب اور حضرت ابو سلمہ اور حضرت حمزہ اور حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسد بن زرارہ، حضرت اسید بن حضیر
اور حضرت سعد بن معاذ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ پہلی صف کے نمازی ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں جو نشانیاں ہیں، آثار ہیں، اس کا ذکر کیا ہے، اور ذکر کر کے اس میں لکھا ہے کہ یہ جگہ یہاں یہ ہوا کرتا تھا، اس جگہ میں یہ ہوا کرتا تھا، اس جگہ میں یہ ہوا کرتا تھا۔ یہ سارے آثار لکھ کے آخر میں ایک شعر لکھا ہے: چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا، غل تھا، جوائے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغ بارو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم بتا رہے ہیں نا کہ یہ ستون حضرت اماں عائشہ کی نشانی، یہ ستون حضرت ابو لبابہ کی نشانی، یہ ستون ہمارے نبی کے لیے جہاں پہرے دار کھڑا ہوتا تھا، یہ ستون جہاں پہ ہمارے نبی کا تخت لگا کرتا تھا، یہ ممبر جہاں سرکار کھڑے ہو کے تقریر کیا کرتے تھے، یہ مصلی جہاں اللہ کے نبی کھڑے ہو کے امامت کیا کرتے تھے، یہ ساری نشانیاں اب نہیں ہیں، یہ کسی زمانے میں تھیں۔ جب یہاں بہار تھی تو یہاں کے مصلی پہ خود امام الانبیاء تھے، اور یہاں کے مؤذن حضرت بلال تھے، اور یہاں صحابہ کے مقدس اور منور اور مبارک چہرے ہوا کرتے تھے، انہی سے یہ مسجد آباد رہا کرتی تھی۔ اب جب خزاں آ گئی تو سارے ہی چلے گئے، ان میں سے کوئی بھی نہیں رہا، اور یہ مسجد خالی ہو گئی، اور اب اس مسجد میں ہم جیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے مدینہ منورہ اللہ صاحبہا الف الف صلاۃ و تحیہ سے ہم صحیح معنی میں فائدہ تب حاصل کر سکیں گے جب ہم 1400 سال پہلے کے زمانے میں کھوئے کھوئے رہتے ہوں، ڈوبے ڈوبے رہتے ہوں، ہر وقت ہماری سوچ یہ ہو یہاں سے حضور گزرے ہوں گے، یہاں حضور کے قدم پڑے ہوں گے، یہ پہاڑ حضور نے تو دیکھے تھے، اور یہاں ہمارے نبی کا گھر تھا، انہی فضاؤں میں میرے نبی رہتے تھے، اسی وقت میں میرے نبی عشاء پڑھتے تھے، اسی وقت میں میرے نبی یہاں کبھی ظہر پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ تصور جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ سب سے زیادہ بنتا ہے جب آدمی تہجد جا کے مسجد نبوی میں پڑھتا ہے۔ جب آپ ہوٹل سے نکلیں گے 3 سوا 3 بجے اور جا رہے ہوں گے اور ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہو، تو آپ چاروں طرف فضا میں، اور فضا میں جو اندھیرا ہے اس میں غور کریں۔ ان اندھیروں میں میرے نبی اس وقت اٹھے ہوئے ہوتے تھے، مصلی پہ کھڑے ہوئے ہوتے تھے، یہیں کہیں اور نہیں، یہیں، اور رو رو کے اللہ کو منا رہے ہوتے تھے، میرے لیے، آپ کے لیے، ساری امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے تھے، اور کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے، آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، اور آپ کی زوجہ مطہرہ ہماری ماں اماں عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ ساری رات آپ کھڑے رہتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے یہی اسی مدینے میں فرمایا تھا، افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک دفعہ ہم کھڑے ہوئے تھے مواجہہ شریف میں، یعنی جو سنہری جالیاں ہیں، سلام پڑھتے ہیں جہاں، وہاں پہ
اس وقت یہ پابندیاں نہیں ہوتی تھی. تو ایک انگلینڈ کا نوجوان آ کے میرے پاس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ حضور کی قبر کہاں ہے؟ میں نے کہا جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ سامنے حضور کی قبر ہے. کہنے لگے اچھا. پھر وہ تھوڑا سا پیچھے کو ہٹا اور جو جالی کا جو وہ حصہ جو مسجد کے اندر کھلتا ہے، مسجد کے اندر ہے ریاض الجنت میں، جو کہ سبز رنگ کی جالی ہے، تو اس جالی کی طرف دیکھ کے وہ رونے لگا. پھر کہنے لگا یہی وہ دیوار ہے نا جس کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جلدی جلدی گھر تشریف لائے اور وضو کیا اور وضو کر کے مسجد میں چلے گئے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. میں حجرے کی دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی کہ دیکھوں کہ کیا فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا یا ایھا الناس مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر قبل ان تدعونی فلا اجیب لکم. لوگوں نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، ورنہ اللہ تم پر، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر تم مجھ سے دعائیں مانگو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں. تو وہ نوجوان رو رہے تھے اور کہنے لگے یہی ہے نا وہ دیوار جہاں اما عائشہ فرماتی میں حجرے کی دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی. تو ہمارے یہاں آنے کا پورا فائدہ تب ہوگا جب ہم اس زمانے کی باتیں یاد کریں اور ہر وقت اپنے نبی میں کھوئے رہیں، ہر وقت اپنے نبی کی ذات اقدس کے اندر اپنے دل کو مشغول رکھیں. پھر ہمیں یہاں آنے کا پورا فائدہ ہوگا. ورنہ شیطان یہاں کی بلڈنگیں دکھا کے اسی میں مشغول کر دے گا. مسجد نبوی میں لگے ہوئے فانوس اور بچھے ہوئے قالین اور دیواروں پہ لکھی ہوئی آیات اور بنے ہوئے پھول، بس انہی میں ہمیں گم کر دے گا. تو اس کی ہم کوشش کریں اور اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں. کل انشاءاللہ ہماری مکہ معظمہ روانگی ہے، تو اب یہ جو چند لمحات باقی رہ گئے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، کثرت سے استغفار کریں. یا اللہ تیرے نبی کے شہر کا حق ہم سے کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ ہم بگڑے ہوئے 15ویں صدی کے نالائق اور نکمے قسم کے لوگ، نہ ہماری تربیت، بے ڈھنگے قسم کی ہماری عادتیں ہیں، تو ہم تیرے نبی کے مقدس شہر کا بھلا کیسے حق ادا کر سکتے ہیں؟ یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں. آپ کے معاف کیے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے. اگر آپ نے معاف نہ کیا، آپ ہم سے ناراض رہے، آپ کے محبوب ہم سے ناراض ہوئے، تو یا اللہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سوا تو ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ یہ سوچ کے ہم اللہ کے سامنے روئیں اور استغفار کریں اور یہ بچے ہوئے لمحات کو ہم ندامت، شرمندگی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں صرف کریں اور درود شریف کی کثرت کریں. چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے، ہر درد کی دوا صلی علی محمد. قدم قدم پہ ہم درود شریف پڑھیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھائیں گے. مرنے سے پہلے دکھائیں گے کہ اس کا جنت میں کہاں ٹھکانہ ہے. تو ہمیں 1000 دفعہ تو پڑھنے میں 20-25 منٹ لگتے ہیں. ہمارے پاس تو 24 گھنٹے ہیں، کئی ہزار پڑھ سکتے ہیں، 10-15-20 ہزار تو آرام سے پڑھ سکتا ہے ہر آدمی. اور تحفۃ المحبین کا روزانہ پابندی سے ختم کریں. جیسے ماشاءاللہ یہاں ہمارے مرد و عورتیں روزانہ تحفۃ المحبین کا ختم کرتے رہے. کوشش کریں کہ مکہ معظمہ میں بھی اس کا ہم ختم کرتے رہیں.